اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب فرسٹ آف آل ایکسٹریملی سوری، آج کا پروگرام پہلا دن ہے اور پیش بھی آتا ہے 10 منٹ ہم لیٹ سٹارٹ کریں بلکہ 12 منٹس، سوری فار دیٹ. اور کوشش کریں گے ہم 7:15 تک یا 7:20 تک اس کو اینڈ کریں تاکہ اگر کوئی سوالات پوچھنا چاہے. ریکویسٹ یہ ہوگی کہ سب اپنا موبائل سائلنٹ کر لیں، ٹھیک ہے، موبائل ڈیٹا بھی آف ہو تو بہتر ہے تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو. خوب ہم نے 250 سالہ انسان یا 250 ایئر اولڈ مین، جس کو فارسی میں انسان ہے 250 سالے کہتے ہیں، یہ ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا تھا محرم کے مہینے میں. الحمدللہ 5 لیکچرز اینڈ مجالس کا سلسلہ ہوا تھا. میں جو ان دنوں میں ہم نے بات کی تھی اس کے بارے میں ایک خلاصہ انشاءاللہ پیش کروں گا، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. رجوع کر سکتے ہیں آپ ان لیکچرز کی جانب، خصوصاً دا فرسٹ 2 لیکچرز. دیکھیں جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں نا ان ویکلی سیشنز کے اندر، اگرچہ ہمارا موضوع تاریخ ہے اینڈ خود میرا اپنا شوق ہے کہ میں خود تربیتی موضوعات پر، اسپریچول موضوعات پر، انسان شناسی کے موضوعات پر اور ان جیسے ٹاپکس پہ بات کروں، لیکن خود تاریخ کا موضوع ایک نہایت پریکٹیکل موضوع ہے. اس کو جب تک ہم پریکٹیکل نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، کس طرح سے پریکٹیکل نگاہ سے دیکھیں، اگر ہم خود تاریخ کے لفظ کو دیکھیں نا، اگر ان سیشنز کی طرف بھی آپ نے اگر رجوع کیا ہو تو میں نے کہا تھا کہ تاریخ کا مطلب ہے فارسی میں، اس کو میں فارسی میں بیان کرتا ہوں اینڈ دین اس کو ہم ایلیبریشن کر لیتے ہیں کچھ حد تک. تاریخ کا مطلب وقت یابی، وقت کو پانا. یعنی جب آپ ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ جاتے ہیں ماضی کے اندر. یو ٹائم ٹریول کر کے آپ جاتے ہیں ماضی میں. مثلا آپ جاتے ہیں امام علی علیہ السلام کے زمانے میں، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جو پاسٹ کا زمانہ ہے، پاسٹ ٹینس کا زمانہ ہے، ماضی کا زمانہ ہے، گزشتہ کا زمانہ ہے. ہم جب امام علی علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس تاریخ میں جا کر اس تاریخ کو یافتن کرتے ہیں، وقت یابی کرتے ہیں، پاتے ہیں. اس کو پانے سے کیا ہوگا؟ پانے سے یہ ہوگا کہ آپ اسی تاریخ کو جب دریافت کریں گے، اس کو آپ ایک پل بنائیں گے، فلائی اوور کے طور پر استعمال کریں گے فیوچر میں کنیکٹ کرنے کے لیے، آپ کے اپنے زمانے تک اس کو منتقل کرنے کے لیے. بس واٹ از دا پریکٹیکلٹی آف ہسٹری، کہ آپ تاریخ کو، ہسٹری کو ماضی سے لے کر مستقبل میں لے کے آتے ہیں. اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو تاریخ کبھی بھی پریکٹیکل نہیں ہو سکتی ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جہاں تک یہ جو ہمارا موضوع ہے 250 سالہ انسان، اس کا لغوی ترجمہ کیا ہے؟ واٹ ڈو یو مین بائی 250 ایئرس؟ یعنی وہ زمانہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت کی، دنیا سے گئے، اسی زمانے سے 11 ہجری کے زمانے سے، اسی دن جس دن نبی اکرم کی رحلت ہوتی ہے، اسی دن یہ 250 سالہ انسان کی پیدائش ہوتی ہے. The same day this man comes into being. یہ انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کی عمر امام عسکری علیہ السلام کی شہادت تک ہے. اوکے، لگ بھگ تقریباً 260 ہجری تک، 11 ہجری سے 260 ہجری، تقریباً 250 سال کا یہ دورانیہ بنتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں 250 سال کا ایک انسان. یہ ایک انسان ہے. اس ایک انسان کے مختلف موڑ ہیں تاریخ کے اندر. اوکے، مثلا اس کا ایک موڑ کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام کا زمانہ. اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ امام حسن کا زمانہ. کرتے کرتے امام عسکری علیہ السلام کے زمانے تک
یہ پورا عرصہ 250 سال بنتا ہے. ایک انسان ہے جس کو روایات میں بھی کہا گیا کہ کلہم نور واحد, یہ ایک نور واحد ہے, ایک حقیقت واحد ہے. اس کی ہم نے تفصیل اس فرسٹ لیکچر میں ہم نے اس کو دی تھی محرم کے اندر. اب یہاں پر جو سب سے پہلا نقطہ ہے مقدمے کا, اس سے پہلے کہ ہم آئیں امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں, بات یہ کہ ہمارے سارے ائمہ علیہ السلام فرام امام علی انٹل امام عسکری علیہ السلام, سارے کے سارے ائمہ ہدا ایک ہدف رکھتے تھے, ون گول, ون ایم, ون ٹارگٹ, جو بھی آپ کہنا چاہیں. سب کا ایک ہی ہدف تھا. وہ ہدف کیا تھا؟ وہ ہدف یہ تھا کہ مکتب اسلام اور مکتب تشیع کو پورے جہان میں امپلیمنٹ اور اقامہ کرنا. مکتب تشیع کو, شیعت کو, اسلام کو پورے جہان کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنا, اس کو پریکٹیکلٹی دینا. کیا مطلب؟ وائی ڈو وی سے مکتب اور ہیئر؟ مکتب ہم کیوں کہتے ہیں مکتب تشیع؟ ہم کیوں کہتے ہیں مثلا مکتب امام صادق علیہ السلام, مکتب امام حسین علیہ السلام؟ واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ مکتب؟ مکتب کا مطلب یہ ہے کہ مکتب وہ چیز ہے جس کے پاس انسان کی ہر مشکل کا سولوشن پایا جاتا ہو. اسی وجہ سے مکتب کو مکتب کہتے ہیں. کیوں ہم کہتے ہیں مکتب اسلام؟ کیونکہ اسلام کے پاس ہر زمانے کے انسان کی جتنی بھی مشکلات ہیں, جتنی بھی نیسیسٹیز اینڈ نیڈز ہیں, ان تمام نیڈز کا سلیوشن اور بلاخر رائے حل موجود ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں مکتب اسلام, مکتب تشیع. اوکے, پس سارے ائمہ کا ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ کہ مکتب تشیع کو پورے جہان کے اندر امپلیمنٹ کرنا, اس کو اپلائی کرنا, لوگوں کی زندگیوں میں, معاشروں کی زندگیوں میں اس کو اپلائی کرنا, اس کو حیات دینا. خوب, ایک تو یہ بات. دوسری بات یہاں پر یہ کہ اب مثال کے طور پر میں مثال بھی دینا چاہوں, فار ایگزامپل انسان کا ریلیشن جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ کا کن کن چیزوں سے تعلق ہوتا ہے. فار ایگزامپل ابھی اس پروگرام کے لیے گئے, فار ایگزامپل بسکٹس لینے کے لیے, چائے لینے کے لیے, کیکس لینے کے لیے. سو دس از واٹ, یہ بائنگ اینڈ سیلنگ کیا ہے؟ اقتصاد, رائٹ. اب میں نے کیکس کا نام لیا تو یہاں پر سب کے منہ میں پانی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, مذاق کر رہا ہوں. یعنی کیا؟ اقتصاد. انسان کا تعلق بائنگ اینڈ سیلنگ سے ہے, رائٹ, اقتصاد سے ہے, لین دین سے ہے. اسی طرح انسان کا تعلق کس چیز سے؟ فار ایگزامپل انسان مریض ہوتا ہے, جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس. اوکے, انسان کا ایک اور شعبہ کیا ہے؟ ڈاکٹر, علاج. ایک کیا ہے؟ ایڈوکیشن. اور بتائیں مجھے, فار ایگزامپل اسلام کا دفاع کرنا, اوکے, یعنی جہاد کرنا, ٹھیک ہے. اسی طرح فار ایگزامپل پالیٹکس, ٹھیک ہے, کس کو ووٹ دینا ہے, کس کو ووٹ نہیں دینا ہے, آیا ووٹ دینا بھی چاہیے, نہیں دینا چاہیے, اور یہ ساری بحث ہے, پالیٹکس. یعنی انسان کا تعلق تمام ان چیزوں سے ہے. مکتب کا مطلب یہ ہے کہ مکتب کے پاس انسان کے ان تمام شعبوں کے لیے ایک رائے حل موجود ہے, ایک سلیوشن موجود ہے. فار ایگزامپل انسان کے لیے اعلی ترین اقتصادی سسٹم کیا ہونا چاہیے؟ مکتب اسلام کہتا ہے کہ یس, وی ہیو دیٹ اکنامک سسٹم فار یو, وی ہیو دیٹ تعلیم اینڈ تربیت سسٹم فار یو, وی ہیو دیٹ پولیٹیکل سسٹم فار یو. جو کچھ آپ کی نیڈ ہے میں آپ کو فراہم کرنے کو تیار ہوں. حتیٰ میڈیکل کے شعبے میں میڈیکل نظام کیا ہونا چاہیے؟ آیا یہ کیمیکل دوائیاں ہونی چاہیے جو ہم روزانہ لیتے ہیں بیماری کے وقت, یعنی کچھ اور ہونا چاہیے؟ اسلام بتاتا ہے. اوکے, ہر چیز کا حل بس کس کے پاس ہے؟ حتیٰ میڈیا, سنیما. اوکے, آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر خداوند سبحان آج کے زمانے میں کسی پروفٹ کو بھیجے, کسی نبی کو بھیجے, تو اس کو علم سنیما کے ساتھ بھیجے گا, علم سنیما کے ساتھ بھیجے گا ایک نبی کو. کیوں؟ کیونکہ سنیما آج کے زمانے کا معجزہ ہے. بس اسلام کے پاس سنیما اینڈ میڈیا کے لیے بھی کیا ہے؟ سلیوشن پایا جاتا ہے کہ میڈیا ایسا ہونا چاہیے, ٹی وی انڈسٹری ایسی ہونی چاہیے. اوکے, تو ائمہ ہدا علیہ السلام کا ان 250 سال کے اندر جو ہدف ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کو اس کے تمام شعبوں کے اندر
تمام فیلڈز کے اندر اپلائی کرنا، امپلیمنٹ کرنا سوسائٹی کے اندر. اس اعتبار سے اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ 250 سالہ انسان مسلسل جہاد میں ہے، مسلسل مبارزے کے اندر ہے. اگر آپ فار ایگزامپل آج 4 شنبے ہے، ویڈنسڈے، اگر آپ نے آج کا زیارت نامہ پڑھا ہو جو امام ائمہ ہدی علیہ السلام کا جو زیارت نامہ ہے، اس میں خود لکھا ہوا ہے امام رضا کے لیے، امام ہادی کے لیے، امام جواد علیہ السلام کے لیے کہ وجاہدتم فی اللہ حق کا جہاد ہے. اے امام رضا، اے امام جواد، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگیوں میں جہاد کیا. اگر ہم جہاد کا ڈکشنری معنی لیں تو ظاہراً تو ہمیں کوئی جہاد نظر نہیں آتا. جہاد تو فقط امام حسین نے کیا ہے. تو بس امام رضا نے کس قسم کا جہاد کیا ہے، امام جواد نے کس قسم کا جہاد کیا ہے، یہی تو ہمیں ان سیشنز کے اندر دیکھنا ہے. اوکے کہ وہ جہاد کیا ہے، کہ ان تمام 11 ائمہ نے ان 250 ایئرز کے ٹائم میں وہ جہاد انجام دیا. اور پھر ہم اپنے لیے دیکھیں کہ ہماری زندگی میں آیا کوئی اس کی پریکٹیکلٹی ہے یا نہیں ہے. کیوں ائمہ ہدی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے انفارچونیٹلی آج بھی، حتیٰ کم میں بھی جو ہم طلاب یہاں پڑھتے ہیں اور جو نان طلاب جو یہاں پر مجالس کے اندر جاتے ہیں، ان کے لیے بھی ائمہ کی زندگی حقیقتاً میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں نان پریکٹیکل ہے. وائی؟ کیونکہ ہم ائمہ ہدی علیہ السلام کی زندگی کو ایک ایسی نگاہ سے، جس نگاہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے اس نگاہ سے ہم نہیں دیکھتے. وہ نگاہ کیا ہے؟ وہ ہے ائمہ ہدی علیہ السلام کی زندگی کو حق اور باطل کی نگاہ سے دیکھنا. حق اور باطل کی نگاہ سے دیکھنا. جب تک ہم ائمہ ہدی علیہ السلام کی زندگی کو حق اور باطل کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، کسی اور نگاہ سے دیکھیں، فار ایگزامپل ایموشنل نگاہ سے دیکھیں گے اور نان ایموشنل نگاہ سے دیکھیں گے، الگ الگ نگاہوں سے دیکھیں گے، لیکن حق اور باطل کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک پریکٹیکلٹی نہیں آئے گی ہماری لائف میں. کیا مطلب حق اور باطل کی نگاہ سے ائمہ کو دیکھنا؟ آپ دیکھیں، اگر آپ تاریخ کو اوپر سے دیکھیں، از اول خلقت آدم علیہ السلام، آپ کو 2 چیزیں نظر آئیں گی. یا تاریخ میں آپ کو حق نظر آئے گا، اور دوسری سائڈ پہ، اپوزٹ سائڈ پہ آپ کو کیا نظر آئے گا؟ باطل نظر آئے گا. تاریخ از ڈیوائیڈڈ انٹو حق اینڈ باطل، اور یہ حق اور باطل کا ماجرا آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ ہسٹری میں آپ جائیں، آپ کو زمین پر آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان یہ واقعہ ملتا ہے. اوکے، سب سے پہلی جو درگیری ہے حق اور باطل کے درمیان، وہ آپ کو حضرت آدم اور ابلیس، وہ بھی جنت کے اندر، ٹھیک ہے. اور پھر جب زمین پر آتے ہیں تو یہ حق اور باطل کا معرکہ آپ کو کہاں ملے گا؟ حابیل اور قابیل کے درمیان. پھر آپ آئیں حق اور باطل کا ماجرا تمام 1,24,000 انبیاء کی زندگی میں، you will find حق باطل، حق باطل، حق باطل. پھر آپ آئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اور پھر ائمہ ہدی علیہ السلام کے زمانے میں. باطل مسلسل پلاننگ کر رہا ہے، حق مسلسل پلاننگ کر رہا ہے، الی یوم القیامہ، جب تک شیطان، بلکہ نہ الی یوم القیامہ، الی کب تک؟ جب تک ظہور نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ روایت میں ہے کہ جب ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہوگا، اور جب امام زمانہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، حکومت بنانے کے بعد امام علیہ السلام خود ابلیس کا سر اس کے تن سے جدا کریں گے. یہ روایات کے اندر ہے. تو ظہور تک حق اور باطل کا ماجرا ہمیں ملے گا. ابھی بھی آج کا زمانہ بھی اسی طرح سے ہے. لہٰذا ائمہ علیہ السلام کی جد و جہد، ان کا جہاد سمجھنے کے لیے ہم جائیں، ان کی زندگیوں میں جائیں، اور اس نور واحد سے، اس نور حق کو ہم اخذ کریں اور چیک کریں کہ what we have to do in today's life، ہمیں کیا کرنا ہے آج کے زمانے میں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. اب جب ہم اس حق اور باطل کی نگاہ سے ائمہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ائمہ خود حق اور باطل کی نگاہ سے اپنی لائف کو دیکھ رہے ہیں، اور اس اعتبار سے ائمہ سارے کے سارے مسلسل بلا وقفہ 24 hours 7 days a week جہاد کے اس چیز میں ہیں. لہٰذا ہم آئیں، ائمہ کی زندگی کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. اس 250 سالہ انسان کو 4
کیٹیگریز میں زمانے کے اعتبار سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا زمانہ کیا ہے؟ پہلا دور کیا ہے؟ 25 سال کا دور جو امام علی علیہ السلام نے 3 خلفاء کے زمانے میں دیکھا. یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، ثقیفہ کا ماجرا پیش آیا، امام علی کے حق کے حکومت کو غصب کیا گیا، اس دن سے لے کر خلیفہ سوم کے قتل تک 25 سال کا دور، یہ پہلا دور ہے اس 250 سالہ انسان کا. اب اس میں کیا کیا امام علی علیہ السلام نے؟ بہت ہی خلاصتاً میں نے اس سیکنڈ لیکچر میں وہاں اس کو بیان کیا تھا. دوسرا دور، ابھی تک جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سب پچھلے مباحث کی ڈسکشن کی سمری بیان ہو رہی ہے. ابھی تک میں اصل موضوع میں ابھی آیا نہیں ہوں، کیونکہ ہمارا اصل موضوع کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام. اوکے، دوسرا دور اس 250 سالہ انسان کا وہ ہے 5 سال اور فیو منتھس کا دور ہے. یہ وہ دور ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے حکومت اسلامی کو تشکیل دیا. 5 سال تقریباً امام نے حکومت کی. امام علی علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 6 مہینے تک امام حسن علیہ السلام حکومت کرتے ہیں. یہ 5 سال امام علی کی حکومت کے اور 6 مہینے امام حسن کی حکومت کے، یہ انسان ہے 250 سالہ یا 250 سالہ 250 ایئر اولڈ مین کا دوسرا دور ہے. تیسرا دور کیا ہے؟ تیسرا دور یہ ہے، اچھا دوسرے دور میں کیا تھا؟ دوسرے دور میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ امام علی کی جب شہادت ہوئی، امام حسن حکومت پر آئے، اس کے بعد 6 مہینہ امام نے مشکل سے حکومت کی، معاویہ سے جنگ کرنے کی کوشش کی، اور یہاں پر ایک ماجرا پیش آتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صلح امام حسن با معاویہ. ٹھیک ہے، تیسرا دور اس 250 سالہ انسان کا اسی صلح امام حسن سے شروع ہوتا ہے. اوکے، صلح امام حسن سے تقریباً 20 سال کا یہ دور ہے. کیا مطلب؟ یعنی اب جب یہ پہلا دور اور دوسرے دور میں امام علی علیہ السلام اور امام حسن کی جو 6 مہینے کی حکومت ہے، اب اگر جہاد اور جنگ زمین پر، یہ جہاد چل رہا ہے، یہ جنگ زمین پر ہو رہی ہے، اب امام حسن نے اس صلح کے ذریعے کیا کیا؟ جنگ کو زمین سے زیر زمین میں منتقل کر دیا. گراؤنڈ سے انڈر گراؤنڈ میں اس جنگ کو، یہ نہیں کہا امام حسن نے کہ میں جنگ کو تعطیل کر رہا ہوں، جنگ یعنی باطل کے خلاف جنگ اب تعطیل ہے، اوکے ختم ہے. نہیں، جنگ کی شکل بدل گئی ہے، گراؤنڈ سے اب انڈر گراؤنڈ. یعنی اب صلح امام حسن علیہ السلام کے ذریعے اب امام حسن نے کیا کیا؟ اس ٹیکٹک کو استفادہ کیا. اوکے، یعنی اب آپ کو پتا ہے صلح امام حسن کے بعد امام حسن علیہ السلام تقریباً 9 یا 10 سال مزید زندہ رہے شہید ہونے سے پہلے. اب سوال، اس 9-10 سال میں امام حسن نے کیا کیا؟ اس 9 یا 10 سال میں امام حسن نے خاص شاگردوں کی تربیت کی، انڈر گراؤنڈ خاص سٹوڈنٹس کی تربیت کی. کیوں؟ کس کے لیے؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے، تاکہ اگر امام حسین علیہ السلام تک نوبت پہنچے تو امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے کچھ باوفا تربیت یافتہ ساتھی اینڈ کمپینینز اور اصحاب موجود ہوں تاکہ امام حسین کا ساتھ دے سکیں. البتہ یہ میں نے اس سیکنڈ لیکچر میں بھی وہاں پر کہا تھا کہ امام حسن کے بہت سارے شاگرد تھے، لیکن امام حسن کا آخری شاگرد کون تھا؟ خود امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام امام حسن کے شاگرد تھے، یعنی امام حسن نے امام حسین کو کربلا کے لیے آمادہ کیا. اسی وجہ سے سید، وہ جو کتاب ہے صلح امام حسن جو کہ شیخ آل یاسین نے لکھی، خود شیخ آل یاسین اور شرف الدین نے بھی یہ بات کہی ہے کہ در حقیقت کربلا کا پہلا قہرمان امام حسن علیہ السلام ہے، اور کربلا کا دوسرا قہرمان، دوسرا ہیرو امام حسین علیہ السلام ہے. یعنی امام حسن نے کربلا کے لیے یہ پوری زمین آمادہ کی ہے. لہٰذا اب تربیت کا یہاں پر ٹائم آ جاتا ہے. خوب، لہٰذا اگر ہم اس کو میں اس طرح سے بیان کروں اس تیسرے دور کو، کہ اس تیسرے دور کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام کب ہوتا ہے؟ کوئی مجھے بتائے دوبارہ، اس تیسرے دور کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟
صلح امام حسن کے ذریعے. اوکے, اور اس تیسرے دور کا اختتام کیسے ہوتا ہے؟ اس تیسرے دور کا اختتام شہادت امام حسین کے ذریعے ہوتا ہے. دوبارہ تیسرے دور کا آغاز صلح امام حسن سے ہوتا ہے. اسی تیسرے دور کا آخری دن روز عاشور ہے. یعنی آپ دیکھیں, عجیب ہے, وہ جو ہم نے حدیث سنی نا کہ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام سید الشباب اہل الجنہ ہیں. یہ سید الشباب اہل الجنہ فقط یہ ایک ایموشنل ہیپینس کے لیے نہیں ہمارے لیے, ٹھیک ہے, بلکہ پریکٹیکل اس دنیا میں یہ سید الشباب اہل الجنہ ہے. یعنی یہ دونوں بھائی امام حسن اور امام حسین بقول سید رضی الدین یا شیخ آل یاسین کے, یہ دونوں بھائی حسن اور حسین ایک ہی سکے کے دو روح ہیں, یا ایک ہی صفحے کے آغاز اور اختتام ہیں. اگر آپ ایک صفحے کو, ایک پیج کو مد نظر رکھیں تو اس پیج کا اول امام حسن ہے, اس پیج کا آخر امام حسین علیہ السلام ہے. یہ شیخ آل یاسین یا سید شرف الدین کی تعبیر ہے امام حسن اور امام حسین کے لیے. یعنی اس طرح ان دونوں بھائیوں نے, حسن اور حسین نے, ایک اسٹریٹجی کے ذریعے, یہ باقاعدہ اسٹریٹجی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے صلح امام حسن اینڈ کربلا واز اے پری پلانڈ پلاننگ فرام امام حسن علیہ السلام. ایک پری پلانڈ نقشہ تھا امام حسن اور امام حسین کی جانب سے کہ اس پلان کا آغاز امام حسن کریں گے اور اس پلان کا اختتام امام حسین کربلا روز عاشور 10 محرم 61 ہجری کو کریں گے. اوکے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خوب. اب ایک سلوات پڑھیں گے, سب بور تو نہیں ہو رہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. روز شہادت امام حسین علیہ السلام در حقیقت 250 سالہ انسان کے چوتھے دور کا آغاز ہو جاتا ہے. یعنی امامت امام سجاد علیہ السلام کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شہادت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. اب آپ اس زمانے میں, لیٹس گو اینڈ ٹائم ٹریول, جاتے ہیں اس زمانے میں 10 منٹ کے لیے, ٹھیک ہے, اور دیکھتے ہیں کہ وہ زمانہ کیسا تھا امام حسین علیہ السلام کا, امام سجاد علیہ السلام کو کس صورتحال میں, کس ایٹماسفیئر میں یہ امامت ملی ہے. امام سجاد علیہ السلام کو شہادت امام حسین علیہ السلام, اسیران اہل البیت اور اس قدر ظلم و ستم کے ماحول میں امامت ملتی ہے, بیماری کی حالت میں امامت ملتی ہے. اب یہاں پر جو ہمیں دیکھنا ہے وہ پوائنٹ یہاں پر یہ کہ آپ اگر جائیں اس زمانے میں, بنی امیہ کو تصور کریں. اوکے, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, آپ وہ مختار نامہ والی جو فلم ہے جو آج کل چل بھی رہا ہے, انہوں نے اچھا ایک تصویر کشی اچھی کی. انہوں نے کوفہ کے حالات, ابن زیاد جب آتا ہے کس طرح ایک خطرناک اور ڈراؤنا ماحول کوفہ کے اندر, جہان اسلام کے اندر ایجاد ہوتا ہے. یہ جو ہارفک اینڈ خطرناک ماحول ہے, ہارفل ماحول ہے جہان اسلام کے اندر, یہ شہادت امام حسین سے بھی پایا جاتا ہے. ہمیں اس سے پہلے ہمیں ملتا ہے. یعنی اس زمانے میں قبل ازین کے امام حسین شہید ہو, ظلم پایا جاتا ہے, غارت ہمیں ملتی ہے, نیوز رپورٹس ہمیں بہت ساری ملتی ہے, انواع و اقسام کے ہمیں ظلم و ستم اس زمانے میں قبل شہادت امام حسین ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن کسی نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ پسر پیغمبر کے ساتھ اس قدر فجی طور پر اس کے ساتھ ایسا ظلم کیا جائے گا, خانوادہ اہل البیت کو اس طرح اسیر کر کے شہر بے شہر گھمایا جائے گا. کسی نے یہ تصور نہیں کیا تھا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں حضرت حور علیہ السلام روز عاشور جب اپنی پشیمانی کا اظہار کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں کہ میں بھی جاؤں میدان جنگ میں, آپ دیکھیں امام حضرت حور کیا کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے کہ اے امام, مجھے اگر معلوم ہوتا کہ یہ دشمن آپ کو یہاں تک لے کر آتا, کربلا کے میدان تک, تو میں کبھی بھی آپ کا راستہ نہیں روکتا. یہ اس بات کی عکاسی ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ امام حسین کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئے گی, اس قدر بدترین سلوک کیا جائے گا امام کے ساتھ اور امام کے خانوادہ کے ساتھ. اسی وجہ سے
ایک یہاں پر ہمیں ٹاپک ملتا ہے. آپ بتائیں مجھے کربلا کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ کربلا کو دقت سے سمجھیں, وہ کون سا ٹاپک ہے, وہ کون سا کی پوائنٹ ہے, محوری نقطہ ہے کربلا کے اندر, کہ اگر ہم اس سے غافل ہو گئے ہم کربلا کو نہیں سمجھ پائیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کوفہ, وہ ہے کوفک سوسائٹی. ابھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں میں نہ کوفی ہوں نہ شامی ہوں, یا فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ کون سا وہ شعار ہے, وہ مو اہل کوفہ نیستیم علی تنہا بے ماند. آیا یہ شعار کبھی ہم نے کوفہ کی سوسائٹی کو چیک بھی کیا ہے کہ کوفہ کی سوسائٹی کیسے وجود میں آئی ہے؟ وہاں پر کیسے کیسے لوگ موجود تھے؟ وہاں پر 2800 صحابہ موجود تھے کوفہ کی سوسائٹی میں. اوکے, 2800 صحابہ کرام کوفہ کے اندر موجود ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دے رہے ہیں, بے وفائی کر رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے, تحقیق کی ضرورت ہے یہاں پر. ہم جو کہتے ہیں کہ ہم اہل کوفہ میں سے نہیں بننا چاہتے, خدایا ہمیں اہل کوفہ میں سے شمار مت کر, یہ جو ہم دعا کہتے ہیں, کبھی ہم نے چیک کیا ہے, کبھی ہم نے ریسرچ کی ہے کہ کربلا کے جو 100+ شہداء ہیں, کربلا کے تقریباً 100+ شہداء بنتے ہیں. ان 100+ معروف 72 ہیں, اوکے, لیکن زیادہ جو ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز میں سے ہمیں ملتا ہے 110 شہداء کربلا کے ہیں. ان 100+ شہداء میں سے 70 شہداء خود کوفہ میں سے ہیں. گاٹ اٹ؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ 70 شہداء خود اہل کوفہ میں سے ہیں. حبیب ابن مظاہر کوفہ سے ہیں, مسلم ابن اوسجہ کوفہ سے ہیں. تو ہم یہ جو نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل کوفہ میں سے نہیں بننا چاہتے, آیا یہ نعرہ صحیح ہے؟ یعنی پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم کوفک سوسائٹی میں ہے, لیکن وہ پرابلم کیا ہے اس کو ہمیں چیک کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, لیکن وہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ دنیا اسلام کی حالت ہے بیفور دا شہادت آف امام حسین علیہ السلام, کہ ظلم و ستم میں گری ہوئی ہے. لیکن اب امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوتی ہے تو ایک شدید, ابھی میں آپ کے سامنے جو بھی نکات بیان کرنے والا ہوں ان لاسٹ 10-15 منٹس میں, یہ آپ اس کو یوں سب ٹاپک دے سکتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کو کس ایٹماسفیئر میں امامت ملی. اس ایٹماسفیئر کے اندر ہم 4 پوائنٹس بیان کریں گے. آج پہلا پوائنٹ بیان کریں گے, باقی 3 پوائنٹس انشاءاللہ اگلے سیشن میں انشاءاللہ بیان کریں گے. پہلا پوائنٹ وہ یہ کہ جہان اسلام بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام سخت وحشت کا شکار ہو چکا ہے, سخت ڈراؤنی حالت پائی جاتی ہے پورے اسلامک کمیونٹیز کے اندر, مدینہ کے اندر, کوفہ کے اندر, ٹھیک ہے, بصرہ کے اندر, مکہ کے اندر, اوکے, ایک بالکل وحشت کا ماحول طاری ہمیں نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کون حاکم ہے اس زمانے میں؟ بنو امیہ. خوب بنو امیہ میں کتنے سارے حاکم گزرے. جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے کون حاکم تھا؟ یزید لعنت اللہ علیہ حاکم تھا. اوکے, یزید نے خوب وحشت اور ہارفک ماحول پھیلایا ہوا تھا. بعد میں یزید کے بعد معاویہ ابن یزید آیا, یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید, جو کہ پشیمانی کا اظہار کرتا ہے اور بہت ہی پیسفل ماحول, لیکن وہ بھی اس کو جلدی ہٹا دیا گیا. اس کے بعد مروان ابن حکم آتا ہے, اور پھر عبد الملک مروان, جو کہ سب سے قدرت مند ترین حاکم ہے. عبد الملک جس نے 21 سال قدرت مندانہ پاورفل حکومت کی پورے جہان اسلام میں. یہ سلسلہ آف بنی امیہ فرام دا ٹائم آف شہادت امام حسین. اب آپ مجھے بتائیں شہادت امام حسین کے بعد کیا کیا ہوا, کیا واقعات پیش آئے؟ قیام توابین, اور کیا ہوا؟ قیام مختار, ٹھیک ہے, اور بھی چند افراد نے قیام کیے ظاہر, ٹھیک ہے. یعنی اچھا یہ قیام کہاں پیش آ رہے ہیں, یہ اپرائزنگز کہاں پیش آ رہی ہیں؟ صرف کوفہ کے اندر. ہاں, صرف کوفہ کے اندر یہ حرکت ہمیں نظر آتی ہے اویکننگ کی, بالآخر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی. لیکن آپ کو مدینہ میں سائلنس, مکہ از سائلنٹ, بصرہ از سائلنٹ, فقط کوفہ جو ہے وہ شور مچا رہا ہے, توابین اور قیام مختار اور دیگر افراد, ٹھیک ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں نے کہا خوب وحشت کا ماحول پھیلتا ہے.
توابین کے قیام کے بعد، اگرچہ نیچرل اس کا ایفیکٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ قیام توابین اور قیام مختار کے بعد پورے جہان اسلام کے اندر ایک اپرائزنگ ہونی چاہیے تھی، قیام ہونا چاہیے تھا بنی امیہ کے خلاف، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. انفارچونیٹلی، متاسفانہ، توابین کے قیام کے بعد جب سب کے سب توابین شہید ہو گئے، اپوزٹ مزید وحشت کا ماحول پھیل گیا جہان اسلام کے اندر. مختار نے جب قیام کیا اور بعد میں مصعب ابن زبیر نے مختار کو قتل کیا، اس ماجرا کے بعد بھی مزید وحشت ناک حالت پھیل گئی پورے جہان اسلام کے اندر. اوکے، ایک عجیب و غریب واقعہ جو پیش آیا اس زمانے میں، امام حسین کی شہادت 61 ہجری کو، 61 ہجری کو پیش آتی ہے. 63 یا 64 ہجری کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے. وہ واقعہ معروف بنام واقعہ حرہ، ٹھیک ہے، ریش تشدید کے ساتھ اور تا گول والی تا، ٹھیک ہے، واقعہ حرہ مدینہ کے اندر. یہ واقعہ کیا ہے؟ میں آپ کو صرف نمونہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام سجاد کس ایٹماسفیئر کے اندر سانس لے رہے ہیں. واقعہ حرہ کا اصل میں ماجرا یہ کہ عبداللہ ابن حنظلہ ابن ابی عامر، جو کہ مدینہ کے اندر مقیم ہے، ریسیڈنٹ ہے وہاں پر، والی مدینہ عبداللہ ابن حنظلہ کو اور جو دیگر بزرگان مدینہ ہیں ان کو دعوت دیتا ہے اور ان کی ایک ڈیلیگیشن بناتا ہے کہ ایک ڈیلیگیشن بنا کر چلتے ہیں یزید سے ملاقات کرنے کے لیے. یہ سب جاتے ہیں ڈیلیگیشن لے کر پورا، اوکے، یزید سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں بھائی یزید کی تو حالت ہی بری ہے، یہاں تو اسلام کا سراسر مذاق اڑایا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اوکے، یعنی ایک ایسا حاکم ہے جو فساد اور فحشا اینڈ کرپشن میں مبتلا ہے. اسلام کی کوئی ویلیو یہاں پر حاکم نہیں ہے. اب عبداللہ ابن حنظلہ جب یہ منظر دیکھ کر جب مدینہ آتا ہے، بالکل ایک غصے کی حالت میں ہوتا ہے، خشمگین ہوتا ہے، اور مدینہ کے لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے کہ ناؤ لیٹس اپ رائز اگینسٹ دس انلیگل کیلف، جس کو ہم یزید کہتے ہیں. اس کے خلاف ہمیں قیام کرنا چاہیے، یزید کو عزل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کا پابند نہیں ہے. یہاں پر سارے لوگ مدینہ کے عبداللہ ابن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن حنظلہ آپ سمجھے کہ ایک اپنی حکومت کا اعلان کرتا ہے، اپارٹ فرام دا سینٹرل حکومت آف یزید اینڈ شام، اپنی جدا حکومت کا اعلان کرتا ہے کہ میں حاکم ہوں اینڈ وی آر اپرائزنگ اگینسٹ یزید. اب یہاں پر یزید نے مسلم ابن عقبہ کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ روانہ کیا تاکہ اس قیام کو سرکوب کیا جائے. اب بہت مفصل قصہ ہے یہاں پر. بالآخر مسلم ابن عقبہ تقریباً تاریخ کی رپورٹس کے مطابق 5,000 سے لے کر 27,000 کے درمیان اس کا ایک لشکر ہوتا ہے. اس عظیم لشکر کے ساتھ یہ جاتا ہے مدینہ. عبداللہ ابن حنظلہ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ لوگ آنے والے ہیں، تو ایک بڑی خندق کو جو ہے نا وہ کھودتا ہے، اور بعد میں بالآخر دشمن کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا پلاننگ کی ہے، اور یہ لوگ خندق سے بالآخر دور زدان کراس کر کے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، مدینہ انٹر ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر اس قدر ظالمانہ طور پر اس قیام کو سرکوب کرتے ہیں، اور اس قدر وحشیانہ انواع و اقسام کے ظلم مرتکب ہوتے ہیں کہ میں آپ کو یہاں بیان نہیں کر سکتا. عجیب و غریب تاریخ میں یہ ظلم آیا ہے، عجیب و غریب. حتیٰ ان میں سے ایک یہ کہ ان لوگوں نے جب مدینہ کو مکمل سرکوب کیا اور عبداللہ ابن حنظلہ کو بھی قتل کیا، جو کہ قیام کا لیڈر تھا، اس کو بالآخر قتل کیا. بعد میں یہ لوگ آئے اور بڑے بڑے جو صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے ان کی توہین کرنا شروع کی. ان میں سے ایک جابر ابن عبداللہ انصاری کی توہین کرنا شروع کی، حتاقی کی. اور اچھا انٹرسٹنگ بات کیا ہے، امام سجاد بھی تو مدینہ میں موجود ہیں. اس موقع پر، اس واقعے کے دوران امام سجاد بھی موجود ہیں. اب یہاں پر سوال یہ کہ انہوں نے ہر ایک کو شہید کیا، ہر ایک کو قتل کیا مدینہ کے اندر، خواتین کا قتل کیا، مردوں کا قتل کیا، جنینوں کو بالآخر شکم مادر سے نکال کر بالآخر عجیب و غریب. لیکن امام سجاد کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا.
اب یہاں پر اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک یا آنے والے سیشنز میں دیکھیں گے کہ یہاں پر امام سجاد کو انہوں نے کیوں، بلکہ الٹا یہ لوگ امام سجاد سے احتراماً پیش آئے، ریسپیکٹفلی پیش آئے. اوکے تو یہ ایک میں نمونہ بتانا چاہ رہا تھا واقعہ ہورا کے نام سے، جس نے جہان اسلام کے اندر اس قدر رعب اور وحشت کو ایجاد کیا. اس کے بعد پھر عبد الملک مروان حاکم بنا. 21 ایئرز اس نے ایسی حکومت کی کہ اس نے آفیشلی امر بالمعروف اور نہی از منکر کو رسمی طور پر، قانونی طور پر ختم کر دیا. میں عبد الملک مروان کی ایک لائن میں آپ کی خدمت میں ٹھیک ہے یہاں پیش کروں گا کہ آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. آپ دیکھیں عبد الملک مروان ایک دفعہ خطبے میں شام کے اندر یوں بولتا ہے کہ لا یأمرنی احد بتقوی اللہ، تم میں سے کوئی بھی مجھے تقوی الہی اختیار کرنے کو آرڈر نصیحت نہیں کرے گا. اگر تم لوگوں نے کسی نے بھی مجھے کہا کہ اے عبد الملک تم نے کوئی آپ نے کوئی مسٹیک کی ہے، آپ نے یہاں پر غلطی کی ہے، آپ کو یہ غلطی، یہ اگر تم نے مجھے نصیحت کرنا شروع کی نا کہ حاکم کو تم نے بولا کہ تقوی الہی اختیار کرو، ھذا الا ضربت عنقہ، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ایک تنگی کے ماحول کو، آپ کو معلوم ہے جب انسان کے سفوکیشن کا شکار ہوتا ہے، اس کی سانس ختم ہونے لگتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ سفوکیشن کہتے ہیں رائٹ، اور کیا کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں اس کو گھٹن. اوکے گھٹن کا احساس کیسے ہوتا ہے؟ عبد الملک مروان نے پوری سوسائٹی آف اسلام کو گھٹن کا شکار کر دیا. سوسائٹل گھٹن، سوسائٹل سفوکیشن، کہ کوئی بھی آواز اٹھانے کے قادر نہ ہو. اب اس نے اور بھی عجیب و غریب کام کیے، وہ میں اگلے سیشن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ٹھیک ہے، اب یہ میں نے آپ کی خدمت میں صرف ایک ایلیمنٹ بتایا ہے تاریخی اعتبار سے کہ امام سجاد علیہ السلام کو کس بد صورتحال میں امامت مل رہی ہے. اوکے وحشت کے عالم میں. لہٰذا امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ بعد شہادت امام حسین ارتد الناس الا ثلاثہ، لوگ واپس پلٹ گئے سوائے 3 افراد کے. صرف 3 یا 7، ایک اور روایت کے مطابق 3 یا 7 خالص شیعہ بچتے ہیں امام سجاد کے پاس آفٹر دا مارٹرڈم آف امام حسین علیہ السلام. خوب، اب یہ 3 سے 7 شیعہ، دوسری طرف سے عبد الملک مروان کا یہ وحشت آمیز ماحول بنانا پورے جہان اسلام کے اندر. اب سوال، اب امام یہاں پر کیا کرے؟ فرام ویئر شوڈ ہی اسٹارٹ؟ عجیب بات نہیں ہے؟ یعنی انسان جائے امام سجاد کی مظلومیت کو دیکھے. چلیں امام حسین کے پاس تو ایٹ لیسٹ 72 ساتھی تو تھے. اوکے امام حسین تو کامیاب ہو گئے کچھ افراد کو تربیت کرنے میں، امام علی بھی کامیاب. اب یہاں پر امام سجاد یہاں پر کیا کریں؟ اس انداز سے 250 سالہ انسان کا چوتھا دور، جو کہ سب سے مہم ترین دور ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.